خطابت کی عمارت اٹھائی کیسے؟ تو اس کے نیچے تو انیس و دبیر ہیں. انیس و دبیر نہ ہوتے تو یہ خطابت شروع بھی نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے کہ اردو میں خطابت شروع کرنی تھی. پہلے تو فارسی اور عربی میں ہوتی تھی. تو اردو کے لیے کہاں سے مال مسالہ زبان و بیان کا آتا؟ کہاں سے آتا؟ کسی شاگرد نے ابن حسن نونیروی صاحب سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے خطیب بن گئے، ترکیب کیا کیا آپ نے تاکہ ہم بھی وہی ترکیب کریں؟ کہنے کہ 2 چیزیں پڑھو بس اور بڑے خطیب بن جاؤ گے. ایک نہج البلاغہ یاد کر لو، ایک میر انیس کے مرثیے یاد کر لو. یعنی کسی بھی علم کے لیے آپ کو زبان کی ضرورت ہے، لفظوں کی ضرورت ہے. سائنس کو بھی لفظ چاہیے، فلسفے کو بھی لفظ چاہیے. بھئی بات کرنے کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے لفظ چاہیے. لفظ نہیں ہوں گے تو آپ بولیں گے کیسے؟ اور اس کے لیے لفظوں کا انتخاب ہو کہ بھئی اچھے لفظ ہوں، بازاری لفظ نہ ہوں. تو پھر جب نظر ٹھہرے گی تو انیس و دبیر پہ تو ٹھہرے گی کہ کوثر سے دھلے ہوئے لفظ ہیں، کوثر سے دھلی ہوئی زبان ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے ایسے بھی بزرگ بھی تشریف فرما ہیں اور ہمارے اپنے احباب ہمارے ساتھی بھی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مفتی صاحب کو نہیں دیکھا. مفتی احمد علی صاحب کو تو آپ نے لوگوں نے دیکھا ہوگا. دیکھا کیا ہوگا، نماز ان کے پیچھے عید کی پڑھی ہوگی. ہم نے برسوں پڑھی تو آپ نے بھی پڑھی ہوگی. آتو جی کی مسجد میں عید کی نماز وہی پڑھانے جاتے تھے وزیر گنج. تو ہر سال ہی عید پہ دیکھتے تھے. اور جب کبھی شیخالی جائے اور پیچھے کی گلی سے آئے تو ان کو دروازے سے نکلتے اور اندر جاتے بھی دیکھتے تھے. سفید عبا اوڑھتے تھے، بہت اچھے لگتے تھے سفید عبا میں. بہت شاندار آدمی تھے. تو ان کے جو دادا تھے مفتی میر محمد عباس صاحب علیہ اللہ، یعنی جہاں سے لکھنؤ میں پہلا مفتی، پہلے مفتی وہ تھے. وہ اتنے قابل تھے کہ جیسے شعر اردو میں کہتے تھے اسی طرح فارسی میں بھی کہتے تھے اور اسی طرح عربی میں بھی کہتے تھے. بہت قابل تھے، بہت ہی قابل تھے. اور ان کی سمان حیات لکھی ہے عزیز لکھنوی نے. 1000 صفحے کی ان کی لائف لکھی. تو ان کی جو لائف لکھی مفتی میر محمد عباس صاحب کی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے عزیز لکھنوی نے. اور واقعہ یہ لکھا کہ اکرام اللہ خان کے امام باڑے میں میر انیس نے مرثیہ پڑھا. جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں یہاں میر انیس مرثیہ پڑھ رہے تھے کہ مفتی صاحب تشریف لے آئے. مجمع سب اٹھا استقبال کے لیے، تعظیم کے لیے. پھر مرثیہ پھر شروع ہو گیا. تشریف فرما ہوئے مفتی صاحب. جب مجلس ختم ہوئی تو میر انیس خصوصی طور پہ مفتی صاحب کے پاس ملنے گئے اور کہا سرکار کیا مرثیہ پسند نہیں آیا؟ کہا آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ کہا آپ چپ بیٹھے رہے، آپ نے داد نہیں دی. آپ چپ بیٹھے رہے، آپ نے داد نہیں دی. تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ میں اس کلام کی کیا داد دیتا کہ اگر قرآن لکھنؤ میں اردو میں اترتا تو آپ کی زبان میں اترتا. تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اصل بات یعنی جو اس کی روح ہے کلام انیس و دبیر کی. تو بڑے دانشوروں کا یہ کہنا ہے، بہت بڑے دانشور یعنی بڑی سوچ رکھنے والے کہ جو پورے ورلڈ کو دیکھ کر اور پھر انیس و دبیر کو دیکھ رہے ہیں. تو اس میں اردو ادب میں آتے ظاہر ہے کہ کوئی کہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے لکھنؤ
میں انیس ہیں تو چونکہ آپ شیعہ ہیں اور آپ کربلا سے تعلق رکھتے تو آپ تو انیس و دبیر کو بڑا کہیں گے. نہیں بھائی، میر تقی میر بڑا شاعر ہے جو غزل پسند کرتا ہے. غالب بڑا شاعر ہے. نذیر اکبر آبادی بڑا شاعر ہے. علامہ اقبال بڑے شاعر ہیں. تو اس گفتگو کو سمیٹ کر ایک دانشور سلیم احمد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میر تقی میر ورلڈ کا بہت بڑا شاعر ہے، غالب بہت بڑا شاعر ہے، نذیر اکبر آبادی بہت بڑا شاعر ہے، علامہ اقبال بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن انیس بھی اپنی طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ موجود ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سب سے طاقتور شاعر کون ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہے گا، جو ہمیشہ زندہ رہے گا. تو اب دیکھیے، ابھی تک تو ورلڈ کے شعراء سے ہم دیکھ رہے تھے، جائزہ لے رہے تھے. اب یہ آپ کے پورے اردو ادب کے ستون ہیں. یہی تو ستون ہے، میر، غالب، نذیر اکبر آبادی، علامہ اقبال، اور انیس کھڑے ہوئے اکیلے. اب اکیلے کیا مطلب؟ انیس نے تو خود ہی کہا سب ایک طرف جمع ہیں، میں ایک طرف ہوں. تو ظاہر ہے کہ انیس ایک طرف ہیں اور وہ سب ایک طرف جمع. تو سلیم احمد کہتے ہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا شعر کس نے اچھے کہے، لفظ کس کے اچھے ہیں، خیال کس کے مشہور ہیں، شعر کے، ان کا نہیں. ان سارے شاعروں کو یہ دیکھی کہ جو شاعری انہوں نے کی ہے. بھئی توجہ رکھیے گا، ایک ایک لفظ کو بہت غور سے سنیے گا، اس کے بعد داد دے دیجیے گا. یہ نہ ہو کہ بھئی سننے کے بعد. اب آجر تو دیکھیے نا، اسلامی ہے. جب نبی مانگتا ہے تو ہم تو چھوٹے موٹے خطیب ہیں. ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھا جائے گا کہ پوری شاعری مجموعی جو ہے اس میں سے کون سا انسان ابھر رہا ہے، یعنی کس انسان کے گرد میر تقی میر شاعری کر رہے ہیں، وہ انسان کون ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے میر تقی میر کی پوری شاعری میں ایک انسان کو تلاش کیا. تو سب کچھ پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ میر کا انسان جو ہے بہت زندگی سے مایوس ہے. اور وہ تحسین کی مسجد کے مکان کے کمرے میں منہ لپیٹے پڑا رہتا ہے. اس کے دوست آتے ہیں، کہتے ہیں سبزہ زار ہے، برسات آئی ہے، ذرا سا کھڑکی کھول کے تو دیکھو، کیسے دیکھو پھول کھلے ہیں، گھاس نکلی ہے. وہ کہتا ہے فرصت کس کو کہ ہم یہ کھڑکی کھولیں. تو وہ باہر کا بھی مزہ نہیں لیتا، وہ تو کمرے ہی سے نہیں نکلتا. اور پھر وہ ہر وقت روتا رہتا ہے، آنسو بہتے رہتے ہیں، سیڑھیوں پہ بیٹھا رہتا ہے، نہ وہ بادشاہ سے بات کرتا ہے نہ وہ عوام سے بات کرتا ہے، اپنے آپ سے بیزار ہے. یہ ہے میر تقی میر کا انسان. وہ کہتے ہیں کیا اس دور میں یہ انسان چل سکتا ہے؟ کیا معاشرے کا ساتھ دے سکتا ہے؟ نہیں، یہ انسان اس دور میں اب نہیں چل سکتا. اچھا صاحب، غالب کی شاعری میں سے کون انسان نکلتا ہے؟ ایک عجیب تیز و ترار انسان ہے، لوگوں کو دھوکے بھی دے دیتا ہے، کچھ عیاری بھی کر لیتا ہے، کچھ شور بھی کر لیتا ہے، کچھ اپنی تعریفیں بھی کر لیتا ہے، بادشاہ سے بھی مل لیتا ہے، ادھر بھی چلا جاتا ہے، اس بازار سے بھی گزر جاتا ہے، اس بازار سے بھی گزر جاتا ہے. لیکن اس میں عیاری زیادہ ہے، شاطر پن زیادہ ہے. تو انہوں نے سوال کیا غالب کا انسان اس دور میں چلے گا؟ کہ نہیں چلے گا. ان کا بھائی یہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں سے جو انسان نکلتا، ارے کہنے لگے وہ تو جناب وہ تو مسجد کے جوتے چراتا ہے، وہ
بازار میں کھیلتا ہے، کودتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی کھیلتا ہے، مٹی کے برتنوں کے ساتھ بھی کھیلتا ہے۔ عجیب انسان ہے یہ، فقیروں کی طرح کبھی یہاں نظر آتا ہے، کبھی وہاں، کچھ کام دھام ہے نہیں، ہر وقت پڑا رہتا ہے اور مزے کرتا رہتا ہے اور مزے کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ انسان چلے گا؟ کہ نہیں، یہ انسان بھی نہیں چلے گا اس دور میں۔ یہ چلیے، یہ معاشرے کا ساتھ نہیں دے سکتا، یہ انسان معاشرے کا ساتھ۔ علامہ اقبال کا انسان کہا، ارے وہ تو مومن کامل ہے، وہ تو آسمان پہ چڑھا بیٹھا ہوا ہے، اس سے بلند تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ مجاہد بھی ہے، نمازی بھی ہے، مسجد میں ہر وقت پڑا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، کبھی کبھی نکلتا ہے تو جہاد کرتا ہے، پھر مسجد میں گھس جاتا ہے، پھر جہاد کرتا ہے، پھر نے کہا کہ بھئی یہ تو انسان نہیں چل سکتا، معاشرے کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ان کا پھر یہ میر انیس کا انسان کون ہے؟ کہاں میر انیس کا انسان جو ہے وہ معاشرے میں رہتا ہے، اس کے ساتھ معاشرے کے سارے مسائل ہیں، اس کے سامنے ملک بھی ہے، شہر بھی ہے، عوام بھی ہیں، اس کا اپنا خاندان ہے، خاندان کے مسائل ہیں، اس کا بھائی بھی ہے، اس کا جوان بیٹا بھی ہے، اس کے چھوٹے بچے گود میں بھی ہیں، اس کے گھر کی خواتین بھی ہیں، اس کی بیمار بیٹی بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، سفر بھی درپیش ہے، کہیں پہنچنا بھی ہے، عوام کا خیال بھی رکھنا ہے، حکومت سے ٹکر بھی ہو رہی ہے، کچھ سمجھانا بھی ہے، کچھ بتانا بھی ہے، تو آواز دی کا یہی انسان معاشرے میں زندہ ہے اور قیامت ہے۔